نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف والصلاة والسلام. بلند آواز سے پڑھیے صلوات والسلام. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و عظمت میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مالک ہمیں جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں عطا فرمائیں. قرآن کریم قرآن رشید کی سورہ البقرہ سے میں نے آیے مبارکہ پڑھی ہے جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے. اسی کی روشنی میں جلدی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ کریں گے بات پہ تو بات سمجھ جائے گی. تاخیر لیٹ ہو گیا ہوں، طبیعت کافی ناساز تھی صبح سے. تو ٹاپک یہ ہے اللہ والوں کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے. یہ بات اگر ذہن میں رہے گی تو پھر یہ بات سمجھ آئے گی. میں آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا، سیدھی جو اس کی تفسیر ہے قرآن میں، قرآن کی تفسیر قرآن سے پڑھ رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک اللہ کریم جل جلالہ نے بنی اسرائیل کو اہل جہان پہ فضیلت عطا فرمائی. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو اللہ کریم جل جلالہ نے ایک تابوت عطا فرمایا، صندوق عطا فرمایا، جو سب سے پہلے اللہ کریم نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور یہ ورثہ چلتا جو نبیوں کا ورثہ تھا حضرت آدم سے جناب موسیٰ علیہ السلام تک، یہ تابوت یہ صندوق جناب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی، کسی جنگ میں یہ جاتے یا کوئی بھی مشکل مرحلہ ہوتا تو یہ اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ کے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے. اس صندوق کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا تھا. میں قصہ نہیں پڑھ رہا، کوئی کہانی نہیں پڑھ رہا، ایک واقعہ ہے اور یہ واقعہ قرآن کا ہے. سورہ البقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے اور دوسرے پارے کا آخری رکوع اور اس سے پہلا رکوع، یہ 4 5 6 آیتیں اکٹھی اسی عنوان پہ ہیں. اس سے جو پچھلی 2 آیتیں ہیں وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور تقریباً دوسرے پارے کے آخر تک یہ سلسلہ چلتا ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو ساتھ لے کے کسی جنگ میں تشریف لے جاتے تو جنگ میں جانے سے پہلے جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ساز و سامان لے کے آؤ، جنگی سامان تیار کرو، تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ بھی فرماتے کہ وہ جنگ میں جانا ہے تو وہ صندوق بھی ساتھ لے کے چلو، چونکہ اس میں برکت تھی، اس میں رحمت تھی، اس میں شفا بھی تھی، اس میں کامیابی بھی تھی۔ تو اس لیے اس صندوق کو جگہ جگہ پہ ساتھ رکھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مقدس کے بعد، میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں تاکہ اصل بات تک بھی آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مقدس کے بعد یہ قوم بنی اسرائیل جو ہے یہ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوئی۔ اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے وہ جو صندوق تھا وہ ان سے غائب ہوا۔ غائب کیسے ہوا؟ اللہ کریم نے قوم بنی اسرائیل پہ قوم مسلط کی، جسے قوم عمالقہ کہا جاتا ہے، انہوں نے جنگ کر کے، لڑائی کر کے وہ صندوق ان سے چھین لیا اور وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ جب ساتھ لے گئے، پہلے بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانی کر رہی تھی، اب یہ جو صندوق لے جانے والے تھے، اب ادھر جا کے انہوں نے اس صندوق کی بے حرمتی شروع کی، اس کی بے ادبیاں شروع ہو گئی۔ اب جب اس کی بے ادبیاں شروع ہوئیں تو مالک کو جلال آیا، اس نے پوری قوم کو غرق کیا۔ 5 بستیاں قوم عمالقہ کی ایک غلیظ قسم کی بیماری میں مبتلا ہوئیں، اور اس صندوق کی نافرمانی اور بے ادبی کی وجہ سے اللہ کریم نے پوری کی پوری بستی کو، 5 بستیاں اس قوم کی اللہ کریم نے غرق فرما دی۔ اب اس قوم کو یہ سمجھ آیا کہ ہم سے نافرمانی بھی ہوئی ہے اور اس تابوت سکینہ کی بے ادبی بھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم عذاب میں مبتلا ہیں، تو ہو نہ ہو کہ یہ صندوق کی یہ تابوت واپس بنی اسرائیل کو ہی دے دیا جائے تاکہ ہماری جان چھوٹے۔ ہم اس کا احترام بھی نہیں کر پا رہے، اس کا ادب بھی نہیں کر پا رہے، تعظیم بھی نہیں کر پا رہے، تو اس کا بہتر حال تو یہی ہے کہ جن کی چیز تھی ان کو واپس کر دی جائے۔ یہاں پہ صرف ایک بات ذہن میں رکھیں، جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے وہ تب کی ہو یا اب کی ہو، اللہ کسی نہ کسی صورت میں اس پہ کوئی نہ کوئی عذاب مسلط ضرور کرتا ہے، چاہے وہ عذاب کسی حکومت کی صورت میں ہو، کسی اور معاملے کی صورت میں ہو۔ جب نافرمانیاں بڑھیں گی تو پھر عذاب مسلط ہوگا، پھر قوم تباہی کی طرف بڑھے گی۔ موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں، میں زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا۔ قوم بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ برکت چھینی گئی، اب جنہوں نے چھینی تھی وہ اس برکت کا احترام نہ کر سکے تو واپس پھر انہی کو دینی پڑی جن کے پاس پہلے موجود تھی۔ اس وقت کے ایک نبی ہیں جنہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ کریم تمہارے اوپر، چونکہ بنی اسرائیل میں نبوت اور بادشاہت یہ مسلسل چلی آ رہی تھی اور یہاں پہ آ کے یہ سلسلہ رک گیا تھا، یہ بار بار اپنے نبی سے کہتے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں۔ اب انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے جناب طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم طالوت کی بادشاہی کو تو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ طالوت کے پاس نہ کوئی جسمانی طاقت ہے، نہ کوئی زیادہ علم والا ہے، ہمیں وہ بندہ چاہیے ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ جس کا علم بھی بہت زیادہ ہو اور وہ جسم کے اندر بھی کوئی موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نیک بندہ نہیں چاہیے، ہماری پرچی کی وقت اور طاقت یہ ہے جس کو میرا دل چاہے گا یا جس کو محلے کا چودھری کہے گا میں اس کو یہ پرچی دے کے اپنا بادشاہ مقرر کروں گا۔ یہ قوم بنی اسرائیل بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہمیں وہ بادشاہ نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو وہ برکت جو تم سے چھینی جا چکی ہے، اگر وہ بادشاہ کے ساتھ وہ تمہاری برکت بھی واپس آ جائے تو کیا تم اسے بادشاہ تسلیم کر لو گے؟ انہوں نے کہا اگر وہ تابوت سکینہ، وہ صندوق برکت والا اگر ہمارے پاس آ جائے واپس
واپس تو ہم دوبارہ سے اللہ کا حکم بھی مانیں گے اور اس کی بے حرمتی بھی نہیں کریں گے اور اس طالوت کو اپنا بادشاہ بھی مانیں گے۔ اب قرآن نے کہا تحملہ الملائکہ، وہ قوم عمالقہ جس نے ان سے صندوق چھینا تھا، انہوں نے جب اسے چھوڑا، صندوق اتنی برکت والا تھا، اتنی برکت والا تھا، تحملہ الملائکہ، اس تابوت سکینہ کو، اس صندوق کو اٹھانے کے لیے خالق نے کسی بندے کی ڈیوٹی نہیں لگائی۔ تحملہ الملائکہ، آسمان کے فرشتے آتے ہیں، اپنے پروں پہ صندوق کو اٹھاتے ہیں، بنی اسرائیل تک پہنچاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ صندوق برکت والا بھی ہے، جنگ میں ساتھ لے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کامیابی نصیب ہوتی ہے، دشمن کا سامنا ہوتا ہے تو اللہ اس صندوق کی برکت سے دشمن پہ انہیں فتح بھی عطا کرتا ہے، سامنے رکھ کے دعا کرتے ہیں تو اللہ دعا بھی قبول کر لیتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو مشکل سے نکلنے کے لیے اس صندوق کا سہارا لیتے ہیں تو اس کی برکت بھی انہیں نصیب ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے وہ صندوق تھا کیا، اس میں تھا کیا جس میں اللہ نے کہا کہ فیہ سکینۃ، اس کے اندر ان کے لیے سکون ہے، اطمینان ہے، رحمت ہے، برکت ہے، ہر چیز کے لیے اللہ کریم نے ہر بیماری کی شفا بھی اس میں رکھی ہے، ہر چیز کی برکت بھی اس میں رکھی ہے، ہر دشمن کے سامنے کامیاب ہونے کا اللہ نے اس میں نسخہ بھی چھپا رکھا ہے۔ پروردگار یہ تو بتا صندوق میں تھا کیا؟ حریم کبریا سے صدا آتی ہے آل موسیٰ و آل ہارون، وہ جو نبی موسیٰ کی آل ہے، وہ جناب ہارون کی جو آل ہے، ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں اس میں اللہ نے چھپا کے رکھی تھی۔ جناب آل حضرت موسیٰ کی آل کی چیزوں کی برکت، جناب ہارون کی آل کی چیزوں کی برکت اس تابوت سکینہ میں موجود ہے، جس کی وجہ سے دشمن کے سامنے جاتے ہیں تو اللہ کامیابی عطا کرتا ہے، جب دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول کرتا ہے، جب کسی میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ فتح عطا کر دیتا ہے۔ پروردگار یہ جناب موسیٰ کی آل، جناب ہارون کی آل، ان کی بچی ہوئی چیزیں، ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں اتنی برکت رکھتی ہیں کہ دشمن کا مقابلہ کرنے جاؤ تو کامیابی ملے گی، دعا کرو تو قبول ہو جائے گی۔ پروردگار یہ جناب موسیٰ کی آل ہے، فرمایا ہاں، جناب ہارون کی آل ہے، فرمایا ہاں۔ ارے کہنا یہ چاہتا ہوں، استدلال میرا یہ ہے، جب اللہ کریم نے جناب موسیٰ کی آل کی چیزوں کے اندر یہ برکت رکھی ہے، جناب ہارون علیہ السلام کی آل کی بچی ہوئی چیزوں میں یہ برکت رکھی ہے، ارے جو پروردگار موسیٰ نبی کی آل کو یہ شان عطا فرما سکتا ہے، اس نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی آل کو کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ قرآن سورہ البقرہ، ارے جس صندوق کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کی آل کی بچی ہوئی چیزیں ہوں، جملہ بدل کے بول رہا ہوں تاکہ ہر بندے کو میری بات نہیں سمجھ آئے، جس تابوت کے اندر، جس صندوق کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کی آل کی بچی ہوئی چیزیں ہوں، ارے وہ صندوق برکت والا ہے، تو جس گھر میں 6 سال کا حسین کھیلتا تھا، بتاؤ ابو طالب کے گھرانے کو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ ارے یہ ہے جناب موسیٰ نبی کی آل، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل کا احترام کرتا ہوں کیونکہ وہ نبی کی آل ہے، جناب ہارون کی آل وہ نبی کی آل ہے، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، سارے نبیوں کی جو آل ہے وہ شان والی ہے جنہوں نے ان نبیوں کو مانا ہے، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ 1 لاکھ کئی ہزار نبیوں میں صرف 2 نبی نظر آتے ہیں جن کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے اور جن کی آل پہ بھی درود پڑھا جاتا ہے، ارے وہ نبی حضرت ابراہیم نبی ہے، سرکار امام الانبیاء کی ذات پاک ہے، یہ 2 نبی ہیں، نبیوں پہ بھی درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، ان کی آلوں پہ بھی صبح و شام درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہا ہے۔ قرآن
اچھا، اب اس صندوق میں دوسری کیا چیز تھی؟ ایک تو ہوگی نا کہ آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ المن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل، حضرت ہارون علیہ السلام کی آل، ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں اس صندوق کے اندر تھیں۔ دوسری چیز جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، قرآن نے جس کو کہا بعصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، وہ عصائے موسیٰ کوئی عام عصا نہیں، وہ شان اتنی ہے کہ پتھر پہ مارے تو 12 چشمے پانی کے نکل آتے ہیں۔ بکریاں چرانے کے لیے جائیں تو بکریاں چرانے کے کام آئے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں سورہ طٰہٰ، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کرنا چاہیں تو زمین پہ رکھیں تو وہ عصا تکیہ بن جاتا ہے، اگر زمین پہ رکھیں تو وہ عصا نہیں رہتا، وہ سانپ بن کے چلنے لگتا ہے۔ فرعون کے جادوگروں اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے اس تابوت سکینہ میں، اس صندوق میں جو بنی اسرائیل کے پاس تھا۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف بھی ہے، جناب ہارون علیہ السلام کے نالین شریف بھی ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جس نالین کو حضرت ہارون نے اپنے قدموں سے ٹچ کیا، جن نالین میں جناب ہارون نبی نے اپنے قدم رکھے، ارے وہ نالین اتنی برکت والا ہے کہ اس نالین کو سامنے رکھو، اللہ دعائیں قبول کرے، دشمن پہ فتح عطا کرے، ہر میدان میں کامیابی عطا کرے۔ یہ جناب ہارون نبی کے نالین کی شان ہے۔ تو جس ذات کو مصطفیٰ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، بتاؤ سیدہ زہرا کو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ استدلال ہے میرا، نہ کوئی مانے تو اس کی اپنی، لیکن قرآن پڑھ رہا ہوں۔ جناب ہارون نبی کے نالین کی یہ شان ہے، جس نالین کے اندر جناب ہارون نبی نے قدم رکھا وہ نالین برکت والا ہے۔ تو پھر جن کو مدینے کی گلیوں میں مصطفیٰ کندھوں پہ بٹھا کے سواری کرتے تھے، بتاؤ اس حسین کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ دوسری چیز کہ اس صندوق میں، اس تابوت سکینہ میں کیا چیز تھی؟ حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف۔ بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات عرض کر دوں، اگر وقت ہوا تو پھر اس پہ بھی کر لیتے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے نالین کی یہ برکت ہے کہ جس نالین میں جناب ہارون نے قدم رکھے، وہ نالین دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ ہے، 2 پارہ ہے، آخری رکوع ہے، پڑھ کے دیکھ لیں۔ نالین ہارون علیہ السلام میں یہ برکت ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ہارون کے قدم کے ساتھ لگنے والے نالین اتنی برکت والے ہیں، تو مدینے کی مٹی کی کیا شان ہوگی جس مٹی نے صبح و شام زہرا کے بابا کے قدموں کو بوسے دیے ہیں۔ اس مٹی کا کیا مقام ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا جناب ہارون علیہ السلام کے نالین کی یہ برکت ہے۔ اگر اس مٹی کی بات کروں، حوالہ لینے کے لیے میرے پاس آئیے گا، سرکار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ یہودی کی نوجوان بچی ہے، حضور کی خدمت میں آئی، عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے، غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کا ارادہ ہے۔ مصطفیٰ کریم نے نگاہ رحمت اٹھائی، بچی کو غلامی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ بچی نے کہا آپ اللہ کے محبوب ہیں، میرا والد ہے، آپ کو نہیں مانتا، یہودی ہے، صبح و شام آپ کے خلاف وہ باتیں بھی کرتا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، اگر کرم نوازی فرمائیں تو میرے بابا کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں، میرے بابا کو اللہ آنکھوں کا نور عطا کرے۔ اور اگر اس کے اوپر میں قرآن کی دلیل دوں نا کہ اللہ والوں کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے، تو پھر یہ سورہ یوسف پڑھنی پڑے گی، اس کے اندر تفصیلاً واقعہ موجود ہے جناب یعقوب نبی کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا،
کتنے سالوں کے بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے. جب ملاقات کا وقت آیا بھائیوں نے آ کے بتایا کہ آپ کی جدائی میں بابا اتنا روئے ہیں کہ آنکھوں کا نور چلا گیا ہے. جناب حضرت یوسف فرمانے لگے ٹھیک ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا. فرمانے لگے یہ میرا کرتا لے جاؤ نا, میرے نابینا بابا حضرت یعقوب علیہ السلام جن کی آنکھوں کی نورانیت ابھی ظاہری طور پہ موجود نہیں ہے, میری یہ قمیض میرا یہ کرتا میرے بابا کے چہرے پہ جا کے رکھو, اللہ آنکھوں کا نور عطا کرے گا. اور قرآن کہتا فارتد بصیرا. ادھر سے جناب یوسف نبی کی قمیض چلی, ادھر سے حضرت یعقوب فرمانے لگے ریحا یوسف, اس نکر سے پتر یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. بابا یوسف تو بڑی دور بیٹھے ہیں, خوشبوئیں کیسی؟ خوشبو کا مطلب یہ تھا کہ جناب یوسف کا کرتا چلا ہے, جناب یعقوب تک ابھی پہنچا نہیں. دلیل بڑی پرانی ہے لیکن دوبارہ دینے کا دل کر رہا ہے. جناب یوسف علیہ السلام کا کرتا چلے مصر سے, کنان میں بیٹھے جناب یعقوب بتا دیتے ہیں کہ پتر یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اگر کنان والے مصر والوں کی خبر رکھتے ہیں پھر مان جانا یار مدینے والے گجرات والوں کا سلام بھی سماعت فرما لیتے ہیں. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب کرتا پہنچا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پہنچا جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس, قرآن کہتا فارتد بصیرا. بیٹوں نے لا کے جناب یعقوب کے چہرے پہ رکھا ہے, ایک لمحہ نہیں لگا. قرآن کہتا فارتد بصیرا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بینائی واپس آئے گی, اللہ نے کہا فارتد بصیرا. یوسف نبی کا کرتا اتنی برکت والا ہے, بابا کے چہرے پہ لگا ہے, اللہ نے اسی وقت آنکھوں کا نور عطا فرما دیا. قرآن. اب یہودی کی بیٹی نے کہا جی میرا باپ ہے, آنکھوں کی بینائی نہیں, اگر کرم نوازی فرمائیں تو دعا کر دیں. اگر حضور دعا کر دیتے تو پھر عقیدہ کیا ہے؟ بریلی والے کہتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد, اجابت کا جوڑا عنایت کا سیرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. حضور نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. جناب ہارون نبی کے نالین کی یہ برکت ہے کہ سامنے رکھو تو بیماروں کو شفا بھی ملے گی, جاننے کامیابی بھی ملے گی, دعائیں قبول بھی ہوگی, مشکل آسان بھی ہوگی. اب حضور کے سامنے جب بچی نے آگے کہا باپ نابینا ہے, دعا کر دے, کوئی وظیفہ بتا دیں, کون سا عمل کیا جائے. مدینے والے نبی نے وظیفہ بھی نہیں بتایا, عمل بھی نہیں بتایا, دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے. جہاں پہ حضور تشریف فرما ہے, حضور نے اپنا نالین شریف اٹھایا ہے, نالین شریف کے ساتھ لگنے والی مٹی آمینہ کے لال نے بچی کو عطا فرمائی ہے. فرمایا لے جا اپنے باپ کی آنکھوں میں اس کا سرما بنا کے ڈال, یہ کوئی عام مٹی نہیں, نالین مصطفیٰ سے لگنے والی مٹی ہے. اب یہ نالین مصطفیٰ کو چھومنے والی مٹی جب یہودی کی آنکھوں پہ لگی ہے, رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے, ادھر سے یہ مٹی نے آنکھوں کے ساتھ لگا ہے, مٹی کا سرما بنا کے آنکھوں میں لگایا ہے. اللہ نے اسی وقت باپ کی آنکھوں کو نور عطا فرمایا ہے, کلمہ اسلام پڑھ کے حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے. اب حضور کے نالین کی یہ برکت ہے, نالین کے ساتھ لگنے والی مٹی آنکھوں کا نور بن سکتی ہے. تو پھر بتا تو صحیح, جن کندھوں پہ مصطفیٰ کریم نے صبح و شام حسین اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں گھمایا ہے, پھر ماننا پڑے گا
اگر مصطفیٰ کے نالین کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہے تو پھر مصطفیٰ کے حسین کے نام کے اندر بھی اللہ نے برکتیں اور شفا عطا فرمائی۔ آخری جملہ، وقت کا بہت بڑا امام ہے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مریض آیا آپ کے پاس، یہ جملہ بڑا سننے والا ہے، مریض آیا آپ کے پاس، جسم سارا گل سڑ گیا ہے، گھر والے بھی نفرت کرتے ہیں، کوئی اس کے پاس نہ بیٹھتا ہے نہ اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب اس نے میرے پاس آ کے اپنی بیماری کا سارا قصہ سنایا تو فرماتے ہیں میں نے ایک تعویذ لکھ کے دیا۔ تعویذ میں برکت ہوتی ہے، شفا ہوتی ہے کہ کوئی تعویذ دینے والا ہو، بیچنے والا نہ ہو، جس نے یہ کہا نا 5000 دے جاؤ تعویذ لے جاؤ کام ہو جائے گا، آپ کا نہیں ہوگا بابا جی کا ہو جائے گا۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کا نہیں ہوگا بابا جی کا ہو جائے گا، کیونکہ ان کو 5000 ملے گا، ان کا ہو گیا، آپ کا نہیں ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے تعویذ لکھ کے دیا، میں نے کہا اسے گلے میں ڈالو، کبھی کبھی گلے سے اتار کے پانی میں ڈال کے تھوڑی دیر پانی کے گلاس میں رکھ کے وہ پانی پی لیا کرو۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مریض واپس آیا تو بالکل صحت والا ہے، سلامتی والا ہے، کوئی بیماری نہیں رہی۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ نے تعویذ میں لکھا کیا تھا؟ حضرت امام احمد بن حنبل کہنے لگے میں نے تعویذ کوئی لمبا چوڑا نہیں لکھا تھا، کوئی زیادہ وظیفے بھی نہیں لکھے تھے، کوئی زیادہ لائنیں بھی نہیں لگائی تھی، کوئی میری طرح تعویذ لکھنے والا ہوتا تو 1 سے لے کے 17 تک گنتی لکھ دیتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہنے لگے میں نے تعویذ لکھا ہے، بڑا سادہ سا لکھا ہے۔ حضرت کیا لکھا ہے؟ فرمانے لگے میں نے اس تعویذ پہ علی کے بیٹوں کے نام لکھے ہیں، علی کے بیٹوں کے نام لکھے ہیں۔ پتہ نہیں علی کے بیٹوں کے ناموں کے اندر اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے، جو مرنے والا تھا اللہ نے نام حسین کی وہ برکت سے اس سے بھی شفا عطا فرما دی۔ یہ ہے میری جان گفتگو کا عنوان، اور ٹاپک کیا تھا کہ اللہ والوں کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے۔ چیز استعمال کسی اللہ کے نیک بندے نے کی ہو، اس چیز کے اندر اللہ نے برکت بھی رکھی ہے، شفا بھی رکھی ہے، اور اس کے اوپر دلیل میں نے قرآن سے دی ہے، 2 دلائل قرآن سے دی ہیں، تابوت سکینہ بھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک بھی۔ ان کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، کیونکہ ان چیزوں کو اللہ کے بندوں نے، اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں نے استعمال کیا ہے۔ سفر کا مہینہ ہے، آئندہ جمعہ مبارک شان اولیاء بالخصوص حضرت سیدنا داتا علی حجویری، وآخر دعوانا